نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم ویغفر لكم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین جمعہ، تمام تعریفیں، بڑھائی، کبریائی اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ درود اور سلام ہو تمام انبیاء کرام، تمام رسولوں پر، خصوصاً رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم دینی بھائیوں، جیسا کہ آج جمعے کے خطبے میں میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ قمر کی آیت نمبر 17، 22، 32، 40، ایک آیت 4 مرتبہ اس سورہ میں آئی ہے۔ ایک آیت 4 مرتبہ اس سورہ میں آئی ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اس پیغام کے ساتھ میں آپ کے سامنے آج کے خطبے میں قرآن مجید کے مسلمانوں پر جو حق ہیں وہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، اور وہ بھی آخری کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بغیر شک شبہ کے ہم یہ یقین کر لیں یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ یہ یقین کر لینا، یہ ایمان لے آنا، یہ پہلا حق ہے مسلمانوں پر اس قرآن مجید کا۔ مسلمانوں پر قرآن مجید کا پہلا حق ہے کہ مسلمان یہ جان لیں کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا، اس کا کوئی زیر زبر ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا۔ لہذا اللہ رب العزت نے
اس کی حفاظت خود لی ہے. کسی کتاب کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے نہیں لی، اس لیے وہ بدل گئی، چینج کر دی گئی، تبدیلی ہو گئی اس کے اندر. لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر پایا ہے، اور قیامت تک ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ اس کتاب کو قیامت تک کوئی نہیں بدل سکتا. یہ پہلا حق تھا قرآن مجید کا مسلمانوں پر. اب ہم چلتے ہیں دوسرے حق کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ مزمل میں آیت نمبر 4 میں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے. قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی جس طرح پڑھنے کا حق ہے اسی طرح اس کو پڑھا جائے. ہمارے یہاں ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر پرانے زمانے کی جو پڑھنے کا انداز ہے وہ آج بھی وہی ہے، اور اس کو وہ بدلنا نہیں چاہتے، یا اس میں اپنی تبدیلی نہیں کرنا چاہتے کہ ہم قرآن کو اسی طرح پڑھیں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن مجید اگر ہم نے نہیں پڑھا ہے تو اسے پڑھیں، اور جس نے پڑھا ہے وہ اس قرآن کو اپنا صحیح کرے. اچھے قاری کے ساتھ بیٹھ کر جو قرآن کو صحیح جانتا ہے، صحیح طریقے سے پڑھتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنے قرآن کو صحیح کرے. یہ دوسرا حق تھا قرآن مجید کا تمام مسلمانوں پر کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ اور صحیح مخارج کے ساتھ اس کو پڑھا جائے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا حق ہے قرآن مجید کا مسلمانوں پہ کہ اسے سمجھا جائے، کیونکہ ہم نے ابھی ایک آیت پڑھی تھی اور وہ یہ کہا اس آیت میں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یہ تو ہدایت کیسے ملے گی جب تک کہ آپ اس کو سمجھیں گے نہیں. قرآن مجید میں سورہ محمد میں کہا گیا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہاں پہ غور فکر کرنے کا حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ قرآن کے اوپر غور فکر کرو، اور اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے دل لاک کر دیے گئے ہیں. ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ سمجھ لو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے، ہمیں یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ قرآن سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. لہذا قرآن کو سمجھ کر ایک غیر مسلم اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اسے ہدایت مل جاتی ہے، اور ہم مسلمان ہو کر ہم گمراہ ہو جائیں گے. کتنے افسوس کی بات ہے. قرآن کو سمجھنے کا اللہ نے حکم دیا، اور کیا کہا کہ تالے پڑے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں. تو یاد رکھیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، اور ہر مسلمان پر. کیونکہ قرآن مجید کے مسلمانوں پر جو 5 حق ہیں اس میں تیسرا حق ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے. قرآن کے اوپر عمل کرنا یہ چوتھا حق ہے، کیونکہ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے تبھی قرآن پر عمل ہوگا. ہمیں نہیں معلوم قرآن مجید میں ہمیں کیا حکم ملا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ قرآن مجید میں ہم کس جگہ آ رہے ہیں، کس سے کیا بات کہی جا رہی ہے، کیا ہم اس زمرے میں تو نہیں ہیں. ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ ہم جانتے ہیں جیسے رمضان آئیں گے، رمضان آتے ہی ہم مسجدوں میں قرآن سننے لگیں گے. کوئی 4 پارے سنائے گا، کوئی 5 پارے سنائے گا، کچھ 2، کچھ 2.5، کچھ 3 اور کچھ 1. یاد رکھیے کہ
پورے رمضانوں میں قرآن سننا ہے، پورے رمضانوں میں قرآن سننا ہے، یہ نہیں 5 دن کا سن کر گھر بیٹھ جائے اور کاروبار میں لگ جائے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کو جتنا ہو سکے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن نازل ہوا ہے، شروعات جو ہوئی ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، یہ طاق راتیں کہلاتی ہیں، بے جوڑ راتیں کہلاتی ہیں۔ بے جوڑ کا مطلب ہے جو 2 سے ڈیوائیڈ نہیں کیا جائے، تو 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں کو، انہیں شب قدر، لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ ان راتوں کو ہم راتوں کو عبادت میں گزاریں، پتہ نہیں کون سی رات 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ بہتر رات مل جائے۔ لہذا قرآن مجید کو پورے رمضانوں میں سننا ہے، جہاں ایک پارہ ہو وہاں سنیے آپ، اور جہاں ٹھہر ٹھہر کر سنایا جا رہا ہو وہاں سنیے آپ۔ یہ نہیں کہ یعلمون تعلمون کی آوازیں آ رہی ہیں اور آپ جو ہیں وہ آدھے سو رہے ہیں آدھے جاگ رہے ہیں، یہ قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں آپ، کیونکہ قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو سننا دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، طریقہ ہے آپ کا۔ کہ آپ نے ایک بار کہا ذرا سناؤ مجھے، ایک صحابی سے کہا مجھے پڑھ کر سناؤ، تو سننا بھی ہمارے لیے جائز ہے، سنت ہے، اور پیارے نبی کا طریقہ ہے، اور سنانا بھی۔ بہت سے حافظ ہیں اور بہت اسپیڈ سے پڑھتے ہیں، قرآن کے ساتھ یہ بدسلوکی ہے کہ قرآن کو تیزی سے پڑھا جائے، کیونکہ قرآن مجید میں خود یہ بات کہی گئی ہے جو میں نے آپ کے سامنے سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں ورتل القرآن ترتیلا یہ بات کہی گئی ہے، اور سورہ قیامہ میں آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنی زبان تیز نہ چلائیں، قرآن کو تیز تیز نہ پڑھیں، کیونکہ آپ کو ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو جلدی جلدی نہ پڑھیں، دل پر جمانے کا کام، یاد کرانے کا کام ہمارا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی سے یہ منع کر دیا کہ زبان تیز نہ چلائیں، ہمارے یہاں اتنی تیز زبان چلتی ہے کہ اگر ہم کہیں عصر کی نماز پڑھتے ہوتے ہیں تو ہم سورہ فاتحہ پوری پڑھ ہی نہیں پاتے ہیں، مولانا صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ کون سی سورہ فاتحہ پڑھی انہوں نے، کتنی اسپیڈ سے پڑھی انہوں نے؟ یاد رکھیے اگر انہوں نے نماز میں جلدی کی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ایک شخص کو 3 بار واپس کر دیا تھا، تمہاری نماز نہیں ہوئی، تمہاری نماز نہیں۔ 3 مرتبہ وہ شخص نماز پڑھ کر آیا اور آپ نے منع کر دیا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ رکوع اور سجدہ اس کا بہت جلدی جلدی ہوتا تھا، اور آپ نے منع کیا کہ جلدی نماز مت پڑھنا۔ اور ہم جیسے 20 تراویحاں پڑھنے کا موسم آئے گا، جیسے ہی رمضان آئے گا اور لوگ 20 تراویحاں پڑھیں گے تو 8 تراویحاں پڑھنے والوں کی نماز بعد میں ہوگی پوری، اتنے ہی سپارے اتنے پارے، اور ان کی پہلے ہی ہو جائے گی۔ وہ کون سی اسپیڈ سے پڑھتے ہیں، کون سی اسپیڈ سے پڑھتے ہیں؟ یہ نماز منہ پہ مار دی جائے گی، یہ نماز منہ پہ مار دی جائے گی جو نماز آپ بہت جلدی جلدی پڑھتے ہیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ لہذا ہمیں ایسے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، اور ان سے کہنے کی بھی ضرورت ہے کہ بھائی ذرا تھوڑا نماز میں خشوع اختیار کر لو، نماز جلدی جلدی نہ پڑھاؤ، قرآن جلدی جلدی نہ پڑھو، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ تیز تیز نہ پڑھو۔ کتنی جلدی پڑھ کر تم کھڑے ہو گئے، کتنی جلدی تم نے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ لی۔ لہذا ہمیں قرآن کو اگر نماز میں بھی پڑھیں تو بہت آہستہ کے ساتھ ورتل القرآن ترتیلا،
قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، چاہے نماز میں پڑھیں چاہے قرآن ویسے ہی پڑھیں۔ تو یہ قرآن کا چوتھا کیا حق تھا کہ اسے سمجھا جائے۔ اگر آپ اسے سمجھیں گے تو آپ کی زندگی میں آئے گا، اور آپ نہیں سمجھیں گے تو زندگی میں کہاں سے آ جائے گا وہ۔ لہذا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا قرآن کا حق ہے یہ چوتھا۔ اور پانچواں حق ہے قرآن مجید کا کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اگر آپ نے یہ 5 حق ادا کر لیے، دوسروں تک پہنچانے کا مطلب آپ جانتے ہوں گے، اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک اس شخص تک پہنچایا جائے جو غیر مسلم بھائی ہے، اور اس تک کیا پہنچایا جائے؟ عربی جانتا نہیں ہے وہ، لہذا ٹرانسلیشن پہنچائیں، بتائیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھیے۔ اس کے بعد آپ اپنے بھائی کو بتائیے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا اور قرآن پڑھو، میں تمہیں قرآن لیا کر دوں گا، آپ پڑھیے۔ اور اسی محلے میں نے ایک 70-75 سال کی ایک خاتون کو قرآن کی شروعات کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ بولے نہیں، انہوں نے آج اس عمر میں پڑھنے کا ارادہ کیا ہے۔ تو جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میری عمر ختم ہو گئی۔ عمر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث میں یہ بات فرمائی کہ علم کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے عمر کوئی اڑچن پیدا کرنے والی نہیں ہے۔ آپ جس عمر میں آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اس عمر میں آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیجیے انشاءاللہ۔ اگر اسی بیچ آپ کی موت ہو جائے تو اللہ نے چاہا تو آپ پڑھ لکھ کر اللہ کی نظر میں پڑھے لکھے اٹھیں گے قیامت کے دن، اس لیے کہ آپ کا ارادہ تھا، آپ کی کوشش تھی۔ اور جب ہم کوشش ہی نہیں کریں گے، قرآن کو نہ پڑھیں گے، نہ سمجھیں گے، نہ اس پہ عمل کریں گے، تو پھر ہم کس طرح اس چوتھے سوال کا جواب دیں گے جو قبر میں پوچھا جائے گا۔ قبر میں لوگ جانتے ہیں 3 سوال پوچھے جاتے ہیں، یہ جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا چوتھا سوال بھی پوچھا جاتا ہے۔ پہلا سوال رب کے بارے میں پوچھا جائے گا، دوسرا سوال دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، تیسرا سوال نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جس نے یہ 3 سوال کے جواب دے دیے اسے چوتھا سوال اس سے پوچھا جائے گا، اور جس نے ان 3 سوالوں کے جواب نہیں دیے اس سے چوتھا سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ وہ چوتھا سوال یہ ہوگا کہ تمہیں معلوم کیسے ہوا؟ جو 3 سوال کے جواب تم نے دیے ہیں اس کے بارے میں تمہیں معلوم کیسے ہوا، پتہ کیسے چلا؟ وہ کہے گا کہ میں نے قرآن پڑھا تھا، دیکھا قرآن کی اسٹڈی کی تھی، قرآن کو اپنی زندگی کا معمول بنایا تھا، ہر روز میں پڑھا کرتا تھا۔ اور ایک آخری بات، قرآن کے جو 5 حق ہیں جو ادا کرے گا، ایمان لانا، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، جس نے یہ 5 حق ادا کر لیے قرآن مجید قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ یہ قرآن مجید اس شخص کی سفارش کرے گا، اور سفارش کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نبی اور رسول کو بھی اللہ اجازت دے گا، جس کے لیے اجازت دے گا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوگا، اور جس کو اجازت دے گا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوگا۔ لہذا جس کو اور جس کے لیے، یہ دونوں چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن قرآن اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کی سفارش کرے گا۔ یہ اللہ نے قرآن کو کتنا بڑا اعزاز دیا ہے۔ یہ قرآن اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے دربار میں آپ کی سفارش کرے گا۔ یہ قرآن کی جس نے حق ادا کر دیے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر قرآن کے ساتھ معاملہ آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر اس گھڑی کو یاد رکھیے جس گھڑی کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں کہا، وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول کہیں گے اپنے رب سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اپنے رب سے کہ
کہ یہ میری وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا، مہجورا یعنی قرآن کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیے تھا وہ سلوک نہیں کیا۔ اب جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکایت کر دیں اللہ سے، تو جو ہمارا دل میں امنگ تھی، ہمارے دل میں ایک جذبہ تھا کہ پیارے نبی ہماری سفارش کریں گے، وہاں الٹا ہو رہا ہے، وہاں بالکل ریورس ہو رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کی جگہ ہماری شکایت کر رہے ہیں۔ ہمارا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا ہمارا؟ لہذا یہ 5 حق جو ادا کرے گا، قرآن اس کی سفارش کرے گا۔ قرآن کو سفارش کے لیے اللہ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ قرآن کو پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نافعہ عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قرض سے نجات عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو اپنے کرم سے اپنے فضل سے دور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ بھائی جو دوسرے ملکوں میں پریشان ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اللہ خاص مدد فرمائے، اور ہمارے یہاں مسلمان کی بھی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ جو ہمارے مسلمان بھائی دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، اور جو ہمارے وہ بھائی جو بہت زیادہ شرک میں اور بدعت میں ملوث ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شرک سے نجات عطا فرمائے، بدعت سے نجات عطا فرمائے۔ ہم جانتے ہیں اس مہینے میں بھی، اس رجب کے مہینے میں بھی بہت سے بدعات، بہت سے خرافات اس مہینے میں بھی ہوتے ہیں، لہذا کوئی خاص عبادت رات کی اس مہینے اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ جو صحیح حدیث سے لوگ یوٹیوب پر یہ ڈالنا ہے وہ ڈالنا ہے، اتنی سنت پڑھنے اتنے نفل پڑھنا، ایسی کوئی خاص عبادت آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہذا یہ تمام خرافات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر۔